وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے جس میں اللہ رب العزت نے نوجوان نسل کو، فرزندان کو 6 قسموں کی نصیحت بیان فرمائی ہے۔ ایک نصیحت تو عمومی ہے ہر ایک کے لیے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، رب کائنات کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہر ایک کے لیے ہے، بوڑھے کے لیے بھی ہے، جوان کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ عمومی حکم اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا کہ تمہاری عبادت کی جگہ ایک ہی ہے۔ تم نے اگر سر جھکانا ہے، اپنی پیشانی کو نیچا کرنا ہے، تو وہ میری ہی ذات ہے جس کے سامنے تم نے اپنی پیشانی کو جھکانا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی نصیحتیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے والدین کی اطاعت کے بارے میں ان کے فرزندان کو کی ہیں کہ تم نے دنیا میں اپنے والدین کے ساتھ کیسی زندگی گزارنی ہے، والدین کے تمہارے اوپر کیا کیا حقوق ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ آج ہم لوگ، ہمارا معاشرہ، ہم میں سے ہر ایک اس بات سے پریشان ہے کہ گزشتہ زمانے سے اب کے حالات بدتر آ رہے ہیں۔ اولادیں نافرمان ہیں، اولادیں والدین کی اطاعت نہیں کرتی۔ یہ دراصل زمانے کا قصور نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کا قصور ہے۔ آج سے پہلے والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے تھے، والدین کے حقوق سمجھاتے تھے۔ یہ والدین جو ہیں اپنی اولاد کے لیے پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ یہ بچہ کاپی رائٹ ہے، یہ بچہ اپنے والدین کا عکس ہے۔ والدین جن قدموں پر چل رہے ہیں، بچہ بنا جو ہے چون چرا کیے ان کی یہ جو عکس ہے، ان کے جو قدم ہیں، ان کو اپنے اندر محفوظ کر رہا ہے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں ہمارے بچے ہمیں دیکھ نہیں رہے، حالانکہ حقیقت میں وہ چپے چاپ جو ہے ہماری ایک ایک ادا کو نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک جو ہے ہمارے بول کو وہ اپنے اندر محفوظ کر رہے ہیں۔ کل کو انہوں نے وہی بولنا ہے جو ہم نے جو ہے ماضی میں ان کے ساتھ، ان کے سامنے جو کام کیے تھے وہی انہوں نے ہمارے سامنے کرنے ہیں۔ آج اگر ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے والدین کے سامنے، انہی کے سامنے اپنے والدین کی کوئی نافرمانی کی ہوگی کہ ان بچوں نے اس کو کاپی کیا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے والدین کے سامنے اف کیا ہوگا، اپنے والدین کو جھڑکا ہوگا، اپنے والدین کو ڈانٹا ہوگا، جس وجہ سے آج ہماری اولادیں ہمیں ڈانٹ رہی ہیں۔ رب کائنات نے ہر ایک کو درس دے دیا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں تمہاری فرما بردار بنے، تمہاری اولادیں تمہاری تابع دار بنے، تو تمہیں بھی اپنے والدین کا تابع دار بننا پڑے گا۔ دنیا کا اصول ہے جو بو گے وہی نکالو گے، جو زمین میں ڈالو گے وہی تمہیں ملے گا۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری اولادیں ہماری نافرمان ہیں، دراصل ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کی، ہم نے شریعت سے دوری اختیار کی، جس وجہ سے ہمیں یہ صدمہ دیکھنا پڑا کہ ایک ماں 6 بچوں کی پرورش کرتی ہے، لیکن وہی 6 بچے بڑھاپے میں اس ایک ماں کی پرورش نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے ہم نے ان کو قرآن کے اصول نہیں بتائے، ہم نے انہیں جو ہے شریعت کی تعلیمات نہیں دی کہ شریعت نے والدین کا کیا مقام رکھا ہے،
والدین کے کیا اصول بتائے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہہ بجا مختلف انداز میں مختلف مقامات پر مختلف مثالوں سے جو ہے سمجھایا ہے تم نے والدین کے ساتھ کیسا رویہ اپنانا ہے۔ پہلی نصیحت فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کیا ہے؟ ان کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ رب العزت نے آیت میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا معنی کیا ہے؟ احسان کا ایک ہی معنی ہے حسن سلوک۔ حسن سلوک، اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا برتاؤ ہمارے والدین کے ساتھ اپنے والا ہے یا اور ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو چلے جاتے ہیں ہم والدین کو بھول جاتے ہیں، اپنی پسند کو پسند سمجھتے ہیں، والدین کی پسند کو ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ حسن سلوک یہ ہے، آپ نے فرمایا مومن بندہ وہ ہے کہ جو اپنے لیے اس چیز کو پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے۔ آج ہم جو اپنے بچوں کے لیے جس چیز کو پسند کریں، جو پوشاک، جو کھانا، جو پینا، جو رہائش اپنے بچوں کو دے، وہی رہائش والدین کا بھی حق ہے۔ والدین کا بچوں سے زیادہ حق ہے، لیکن مثالی طور پر بچوں کی مثال دی جاتی ہے، کیونکہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ترجیح دیتے ہیں، والدین کو ترجیح نہیں دیتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو چیز اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے تم پسند کرو وہی اپنے والدین کے لیے پسند کرو۔ یہ احسان ہے، یہ حسن سلوک ہے، یہ اچھا برتاؤ ہے۔ پہلی شق وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العزت نے دوسری دفعہ جو لگائی إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ یہ ساری آیت کے آخر میں اللہ رب العزت نے اف کا تذکرہ فرمایا کہ تمہارے والدین میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو چلا جائے ان کو اف بھی نہ کہو۔ ان کو کسی معاملے میں اگر تمہیں ان کی کوئی جو ہے عادت پسند نہیں تب بھی ان کی بات پر اف نہ کہو۔ ان کو جو ہے کسی بھی معاملے میں اف تک نہ کہو۔ اف کے بارے میں فقہ حضرات فرماتے ہیں کہ آدمی کو جو تکلیف آتی ہے، تکلیف کے نکلنے کی وجہ سے آدمی کے منہ سے اف کا لفظ نکلتا ہے۔ اگر بندہ جانتا ہے کہ میرے اس اف سے والدین کو تکلیف ہوگی، اپنی زبان سے اف بھی نہ نکالے۔ یہاں تک فقہ حضرات نے اس کی تعویل بیان فرمائی۔ لیکن آج ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے ہم اف تو کیا، ہم تو والدین کی سراسر نافرمانی کرتے ہیں۔ والدین ہمیں مشرق کی طرف جانے کا کہتے ہیں، ہم سراسر مغرب کو جا رہے ہیں۔ یہ آج صرف یہ وجہ ہے ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، ہم نے ان کو صحیح معنوں میں سمجھایا نہیں کہ والدین کا کیا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم عقوق الامہات، اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے والدین کی نافرمانی کو۔ ایک چیز جس کو شریعت نے حرام کیا ہے ہم اس کو پھر کر رہے ہیں، یہ اپنے لیے خود بدقسمتی والی بات ہے۔ یہ والدین انسان کو عرش سے فرش پر لانے والے ہیں، یہی جو ہے ان کی تربیت کا اصل ذریعہ ہے۔ انہی کی وجہ سے آج کوئی فخر کر رہا ہے، کوئی اکڑ رہا ہے تو کس کے بل بوتے پر اکڑ رہا ہے؟ اسی والدین کے سر پر اکڑ رہا ہے۔ ان والدین نے اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم دی، اچھے عہدے پر پہنچایا۔ جب اچھے مقام پر پہنچا اس نے انہی والدین کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت نے ایک آیت میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ ماں کا مقام سمجھا دیا کہ وہ ماں جس نے 30 ماہ تک بچے کے ساتھ مشقت برداشت کی، 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھ کے اس کو وزن اٹھایا، پھر 24 ماہ تک اس کو دودھ پلاتی رہی، 24 ماہ تک اس کے گیلے پر سوتی رہی، وہ سوتا رہا خود جاگتی رہی۔ یہ ماں کا مقام ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی مجھ پر اس کے بعد کس کا حق ہے؟
فرمایا تیری ماں کا، پھر سوال کیا، آپ نے فرمایا تیری ماں کا، 3 مرتبہ کے بعد چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا تیرے باپ کا۔ وجہ یہ ہے کہ ماں نے یہ جو مشقتیں اٹھائیں، سب سے پہلے پیٹ میں رکھنے کی سب سے بڑی مشقت اس نے برداشت کی، پھر جس وقت جنم دیا وہ تکلیفیں جو آئیں عورت کو، ان تکلیفوں کی وجہ سے عورت کا یہ مقام رکھ دیا، پھر دودھ پلایا، پرورش کی، ماں نے خود بھوکی رہی، اولاد کو کھلایا، اسی وجہ سے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی۔ آج ہم انہی جنت کو خود کھو رہے ہیں، والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، والدین کے ساتھ جو ہے ان کی قدردانی نہیں کرتے۔ آج والدین اپنی اولاد کو جو ہے سخت و سست کہتے ہیں، وجہ یہ ہے انہیں اپنی اولاد پر فخر ہوتا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو پالا ہے، پوسا ہے، تعلیم دی ہے، اچھی تربیت کی ہے، اچھے مقام پر کھڑا کیا ہے، انہیں یہ آرزو ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ میری اولاد میرے سامنے نہیں بولے گی، لیکن جب یہ اولاد والدین کے سامنے آنکھیں دکھاتی ہیں، ان کے سارے مان کو توڑ دیتی ہیں، وہ ساری زندگی کا ان کو پچھتاوا کہ ہم نے ان کو اتنا پالا پوسا، اس کے بعد بھی ہمیں یہ آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد تیسری نصیحت فرمائی، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، پہلے اف کا لفظ فرمایا، پھر فرمایا ان کو جھڑکو بھی نہ، ان کو جھڑکو نہ، وہ کوئی بات کہیں ان کو جو ہے برا بلا نہ کہو، ان کی کسی بات سے تمہیں جو ہے نفرت آئے، تمہارے چہرے پر ناگواری آئے تو ان کو جھڑکو نہ، ان کو یہ نہ کہو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ والدین یہ ان کا مقام نہیں کہ ان سے سوال کیا جائے، والدین اولاد سے سوال کر سکتے ہیں لیکن اولاد والدین سے سوال نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا ربی رضا الوالدی وسخط ربی وسخط الوالدی، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ آج اگر کوئی یہ پرکھنا چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہے یا ناراض ہے، وہ اپنے والد کے ساتھ جو ہے موازنہ کر سکتا ہے کہ اگر مجھ سے میرا والد راضی ہے تو مجھ سے میرا رب بھی راضی ہوگا۔ حدیث نے اس کی وضاحت فرما دی کہ تمہارا رب اس وقت راضی ہوگا جب تم سے تمہارا باپ راضی ہوگا، اگر تمہارا والد تم سے ناراض ہے تو تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، ان میں سے ایک وہ ہے جس نے والدین کی نافرمانی کی، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنے والا بندہ جو ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا وہ بندہ جو تجوس ہوگا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تیسرا وہ بندہ، تیسری وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی ہوگی، وہ عورت بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جو ہے والدین کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا ہما جنتکم و نارکم، یہ دونوں تیری جنت بھی ہیں تیری جہنم بھی ہیں، اگر ان کی قدر کرے گا تو تیری جنت ہے، اگر ان کی نافرمانی کرے گا، ان کو تکلیفیں دے گا، ان کو برا بلا کہے گا تو یہ تیرے لیے جہنم بھی بن سکتے ہیں۔ تو آج ہم میں سے ہر ایک اپنے والدین کی قدر کرنے والا بنے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنے۔ اللہ رب العزت نے 5ویں نصیحت فرمائی، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا دے کہ ان کی ہر پکار پر لبیک کہے، ان کی اطاعت پر لبیک کہہ۔ یہ بازو جھکانے سے مراد یہ ہے کہ وہ جس وقت بھی تجھے پکارے تو حاضر ہو، جس وقت بھی تجھے بلائیں تو حاضر ہو، جس کام کے کرنے کا تجھے کہیں تو ان کی فوری بات مان، وہاں پر چڑ چڑا کرنے کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ والدین کا اللہ رب العزت نے یہ مقام رکھا ہے۔ آخری نصیحت فرمائی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا، والدین کا ایک حق یہ بھی ہے ان کے لیے دعا کی جائے۔
اگر وہ زندہ حیات ہیں ان کے لیے ان کی عمر کی، ان کی مغفرت کی دعا کی جائے، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں اب وہ تمہاری دعاؤں کے زیادہ مستحق ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، ان کے لیے جو ہے نیک کام کیے جائیں، تاکہ ان کے نامہ اعمال میں اسی بچے کی وجہ سے جو ہے نیکیاں درج کی جائیں۔ یہ والدین کے لیے اولاد جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو جو ہے والدین کے لیے فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آج بچہ اگر پڑھتا ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے، وہ نیت کرے یا نہ کرے والدین کو ثواب جائے گا۔ قرآن پڑھتا ہے، یہ کہتا ہے میں نے ثواب نہیں دینا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، وہ اس کی بغیر نیت کیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب جو ہے والدین کو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے والدین کے لیے جو ہے دعائے مغفرت بھی کریں، ان کے لیے جو ہے اپنی دعاؤں میں جو ہے ان کو یاد رکھیں، ان کے لیے صدقات خیرات جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت کے مطابق ان کے لیے صدقہ خیرات بھی کی جائے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمارے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کیا۔ آج ان کے جانے کے بعد ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے ایک رسم تو بنائی ہوئی ہے، والدین فوت ہو جائیں گے 3 دن کے بعد ہم نے ایک جو ہے رسم چلا دینی ہے، اس کے بعد ساری زندگی چھٹی۔ یہ نہیں، ان کے لیے ایسا صدقہ جاریہ کیا جائے جو مسلسل ہو، جس کا ان کو ثواب پہنچتا رہے۔ کسی مسجد میں ان کے نام کا کوئی پنکھا لگوا دیا جائے، کہیں پر کوئی نلکا لگوا دیا جائے، کوئی ٹوٹی لگوا دی جائے، جب تک پانی جاری رہے گا والدین کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ جتنی دیر تک پنکھا مسجد میں چلتا رہے گا والدین کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ ان کی طرف سے کہیں پر مسجد بن رہی ہے حصہ ملا دو، جب تک مسجد آباد رہے گی وہاں تک اس کے لیے بھی جو ہے اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو والدین کو جو ہے اولاد کا صدقہ جو ہے ڈائریکٹ پہنچتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ اچھا رویہ اپنانے کا حکم دیا۔ ہمیں چاہیے اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک عمل سے والدین کا مقام سمجھا دیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر، اپنی نبوت کا کپڑا ان کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ صحابہ حیران ہو کے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ کون سی خاتون ہے جس کا اتنا بڑا مقام کہ کملی نبوت اس کے لیے بچھائی جا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ خاتون ہے جس نے مجھے دودھ پلایا۔ تو اندازہ کیا جائے کہ ایک دودھ پلانے والی خاتون کا آپ نے یہ مقام سمجھایا، تو جس نے اتنی دردوں کے بعد اس بچے کو جنا اس کا کیا مقام ہوگا۔ ویسے قرنی کا جو واقعہ ہے وہ بھی ناقابل فراموش ہے۔ حضرت ویسے قرنی رحمہ اللہ جو ہے جب اسلام سے مشرف ہوئے، انہوں نے ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں، آپ کی زیارت کروں، لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ کے پاس نہ جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس قرنی کی تحسین کی اور فرمایا حضرت عمر سے کہ اویس قرنی نام کا ایک شخص آئے گا، اس کے لیے اپنے لیے دعا کروانا۔ تو آپ جو ہے تلاش کرتے کرتے اس کے پاس پہنچے، اس سے فرمایا کہ میرے لیے دعا کرو۔ اس نے کہا امیر المؤمنین آپ کے لیے میں کیسے دعا کروں؟ فرمایا آپ کی دعاؤں میں یہ اثر ہے۔ حضور نے فرمایا ویسے کرنے کے ہاتھ اٹھیں گے خالی نہیں لوٹیں گے۔ تو مجھے حضور نے دعا کرنے کا فرمایا ہے، اس لیے میں آپ سے دعا کروا رہا ہوں۔ کیا ہے یہ؟ صرف والدین کی خدمت کا جو ہے ان کو ایک مقام اللہ رب العزت نے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان واقعات نے ہمیں والدین کا مقام سمجھایا کہ والدین کا کیا مقام ہے، والدین کا کیا مرتبہ ہے۔ ہمیں والدین کے ساتھ ہر حال میں ان کو راضی رکھنا ہے، جیسے بھی وہ راضی ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جس طرح راضی ہوتے ہیں ہم نے ان کو راضی رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ والدین ہمارے ساتھ صحیح نہیں رہتے۔ بڑھاپے کے اندر جب انسان پہنچتا ہے چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بڑھاپے میں انسان اس بوڑھے پر ضد آ جاتی ہے، بڑھاپے پر عقل کی کمزوری آ جاتی ہے، ہر چیز بری ہو جاتی ہے۔ اب ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس نوجوان نے گزارنی ہے۔ جس طرح بچپن میں والدین نے اس کو پولا پاسا اور اس وقت یہ بچہ ناسمجھ تھا، والدین نے اس کی ہر ادا کو برداشت کیا، اس نے منہ پہ تھپڑ مارا والد نے برداشت کیا، اس نے والد کو گالی دی والد نے برداشت کیا، لیکن آج وہ والد بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا بھی وہی مقام بن گیا ہے بچوں والا۔
آج اگر وہ والد جو ہے بچے کو تھپڑ مارتا ہے کیوں برداشت نہیں کرتا؟ جب فرما دیا شریعت نے کہ بوڑھا جو ہے اس کا مرتبہ بچوں والا ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ہر ایک چیز کو پہلے بیان کر دیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے لیے جو ہے آخرت میں خسارے کا فیصلہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے والدین کا جو ہے اکرام کریں، عزت کریں، جس طرح ہو سکے ان کو راضی کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں والدین کی عزت اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔